مہاتما گاندھی نے جب انگریز سامراج کے خلاف کھڑے ہو کے اس کو للکارا تو اس کے مٹھی بھر دوست اس کے ساتھ تھے، تو اس نے ان کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم کہو گے کہ اتنی بڑی سلطنت جس کی حدود میں سورج طلوع بھی ہوتا ہے اور غروب بھی ہوتا ہے، اس کو للکارنا دیوار کے ساتھ ٹکر مارنے کے مترادف ہے، لیکن اس کے باوجود میں اس سامراج کو للکار رہا ہوں اس لیے کہ میرے سامنے حسین ابن علی کا سوال یوم حشر میں قیامت کے دن نماز کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ قیامت کے دن لوگوں کو اپنے حضور سجدہ ریز ہونے کا حکم دے گا کہ آج مجھے سجدہ کرو۔ دنیا پر کوئی سجدہ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ قیامت کے دن تو چاہے گا کہ ابھی سجدہ ریز ہو جاؤں، بلکہ کافر بھی چاہیں گے کہ ہم بھی سجدہ ریز ہو جائیں۔ جب اللہ کی طرف سے سجدے کا حکم ہوگا تو بتوں کو سجدہ کرنے والے بھی سوچیں گے کہ آج ہم رب کو سجدہ کریں کہ اس کے حکم کی تعمیل ہو جائے، لیکن سجدہ کرنا چاہیں گے تو بے نمازیوں کی کمر اکڑ جائے گی، وہ سجدہ کرنا چاہیں گے بھی لیکن سجدہ نہیں کر سکیں گے، اور پھر رب کے سامنے جو ذلت اٹھانا پڑے گی، جو رسوائی اٹھانا پڑے گی، اس کو لفظوں کا پیراہن نہیں دیا جا سکتا۔ اور پھر جو بے نمازی ہوں گے اللہ کے حضور سجدہ نہیں کر پائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں اس صف میں کھڑا کر دے گا جس صف میں فرعون کھڑا ہوگا، نمرود کھڑا ہوگا، حامان کھڑا ہوگا، قارون کھڑا ہوگا۔ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ عرض کیا گیا وہ کیسے؟ فرمایا ایک عورت کو حکم ہوگا جہنم کا تو وہ عرض کرے گی مالک میرے باپ کو بلایا جائے۔ باپ کو بلایا جائے گا، یا اللہ یہ میرا باپ ہے، میں اس کی بیٹی، میری تربیت کا جوہر اس کے ہاتھ میں تھا، آج جن بدکاریوں اور گناہوں کے سبب جہنم میں جا رہی ہوں اس کا ذمہ دار یہ ہے۔ وہ باپ جس نے اپنے بیٹی کو سب کچھ دیا، اپنی اولاد کی تعلیم کے لیے اپنے پلاٹ بیچ دیے، جائیدادیں فروخت کر دی، نہیں دیا تو دین نہیں دیا، کل قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور کیا جواب دے گا؟ ارشاد ہوگا اسے بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو اور جہنم میں لے جاؤ۔ عرض کرے گی نہیں مالک میرے بھائی کو بلایا جائے۔ بھائی کو بلایا جائے گا، مالک یہ میرا بھائی ہے، میں اس کی غیرت تھی، میں جن راہوں پہ چل کر کے تیرے عطاب اور تیرے قہر و غضب کی حقدار بنی اس کا ذمہ دار یہ ہے، اگر یہ مجھے روکتا، اپنی آبرو کی حفاظت کرتا، اپنی ناموس کا پہرا دیتا تو میں ان راستوں کی مسافر کیسے بنتی؟ میری خرابی۔ حضرت ابراہیم نے تو کہا چنگے چنگے میرے مندے تیری رحمت کے حوالے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مالک تو نے عذاب دینا چاہتا ہے تو جان تیرے بندے جانے، لیکن حضور نے گناہ گاروں کو آغوش میں سمیٹ کے کہا مالک میرے امتی، اور 7 چشمان سے آنسو۔ اللہ اکبر، کہا میں نہیں روتا امت کا غم رلاتا ہے۔ عربی نے کہا کہ حضور میں آپ کو نبی تب مانوں گا اگر وہ درخت آپ کی نبوت کی گواہی دے گا، آپ اگر اس کو بلائیں گے تو میرے حضور فرماتے ہیں میں نے کیا بلانا، جا کے تو ہی کہہ دے تجھے اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ درخت اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے۔ درخت مان رہے ہیں، چاند کا کلیجہ شک ہو رہا ہے، پتھر کلمے بول رہے ہیں۔